بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105 سے 108۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ اور واقعہ کو مکمل کرنے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھا دی کہ قصہ تو ہم نے مکمل آپ کو سنا دیا اور آپ نے بھی یہ قصہ آگے ان کافروں کو سنا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کی زیادہ توقع نہ رکھنا کہ یہ اس قصے کو سن کر فوراً ایمان لے آئیں گے۔ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو، اگرچہ آپ کی تو یہ شدید خواہش ہے کہ ان میں سے ہر شخص مومن بن جائے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حرص، آپ کی شدید خواہش کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ اکثریت ہمیشہ جاہلوں کی، فاسقوں کی، ظالموں کی، کافروں کی، ایمان نہ لانے والوں کی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں لوگوں کی اکثریت کے ایمان نہ لانے کا سبب بیان کیا۔ آخر سبب کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ سبب یہ ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ اپنی عقل اور اپنے دماغ کا اور اپنی آنکھوں کا اور اپنی بصارت اور اپنی بصیرت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ کائنات کو صرف سرسری طور پہ دیکھتے ہیں، یہ اس کائنات کے اندر آفاق میں، زمین و آسمان میں اپنے پیدا کرنے والے رب کی
اور اس کی قدرتوں کی اور اس کی وحدانیت کی نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کبھی یہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں تو غور و فکر کے نتیجے میں یقیناً یہ اللہ کی توحید کو سمجھ جائیں، یقیناً اگر یہ غور و فکر کریں تو یہ آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آئیں۔ لیکن غور و فکر کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص بالکل تعصب سے خالی ہو کر سمجھنے اور ایمان لانے اور ماننے کی نیت سے اس کائنات پہ غور کرے۔ آفاق میں، کائنات میں پھیلی ہوئی اپنے رب کی قدرتوں اور نشانیوں پہ غور کرے تو وہ رب کو پا نہ سکے، وہ رب کی توحید کو سمجھ نہ سکے۔ اس کائنات میں غور و فکر کرنے والے، مشاہدہ کرنے والے لوگ تو اس دنیا کے اندر بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں۔ نیوٹن کہتے ہیں جی نیوٹن نے دیکھا کہ سیب یا کوئی پھل درخت سے نیچے گرا تو اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ نیچے کیوں گرا ہے، یہ اوپر کو کیوں نہیں گیا۔ ایسے ہی کائنات کی مختلف چیزوں پہ غور کرنے کے نتیجے میں انسان نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر لی اور انسانی زندگی کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا۔ کسی نے پرندوں کے اڑنے پہ غور و فکر کیا تو جہاز بنا لیا، کسی نے ایٹم بم بنا لیا، کسی نے دیکھا کہ چولہے کے اوپر کوئی برتن پڑا ہو اور اس کے اندر کوئی لیکوڈ ہو، کوئی مایع ہو اور وہ آگ سے ابل رہا ہو، اس کے اوپر ڈھکن ہو تو اس کے اندر بھاپ اور سٹیم کی شکل میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس ڈھکن کو بھی اوپر اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اس بھاپ میں، اس سٹیم میں بڑی طاقت ہے۔ اس نے سٹیم سے چلنے والا ریل کا انجن ایجاد کر دیا جو اتنی بڑی، وہ سٹیم اتنی بڑی ٹرین کو کھینچ لیتا۔ اللہ اکبر۔ انسان غور و فکر کرے اسے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے۔ جو صرف اس نیت سے غور و فکر کرے کہ میں نے اس سے کوئی چیز ایجاد کرنی ہے تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا۔ اگر کوئی دنیا پانے اور دنیا حاصل کرنے کی نیت سے غور و فکر کرتا ہے تو اللہ اسے بھی بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے خالق و مالک کو پانے کے لیے اس کی توحید اور اس کی وحدانیت کو سیکھنے سمجھنے کے لیے غور و فکر کرے گا تو وہ اس کو بھی پا لے۔ لیکن غور و فکر کرے کون؟ بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈیز، انجینئرز، سائنسدان۔ یقین کریں چونکہ سوچ نہیں ہے، غور و فکر کر کے رب کو پہچاننے کی سوچ نہیں ہوتی، اتنی اتنی بڑی ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن اپنے پیدا کرنے والے کا تعارف ہی کوئی نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی کہ اس کائنات میں سچا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے، یہ اتنی بڑی سچائی انہیں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ اس ذہن سے نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس ذہن سے نہ کائنات پہ غور کرتے ہیں۔ لہذا بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں
بڑے بڑے پڑھے لکھے جاہل، کہ اتنی تعلیم، اتنی ڈگریاں، اتنا سٹیٹس، لیکن پاکی نہ پاکی کے مسائل کا پتہ نہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا. کیوں؟ کبھی غور ہی نہیں کی، اس طرف توجہ نہیں ہے، ان کا ٹیسٹ یہ نہیں ہے. ورنہ اگر انسان غور و فکر کرے، وہ پیدا کرنے والے کو بھی پا لیتا ہے، وہ پیدا کرنے والے کی وحدانیت اور اس کی توحید کو بھی سمجھ لیتا ہے، اور وہ شرک کی گندگی کو بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے اللہ کے ساتھ. کمزور ہستیوں کو، اسی کی پیدا کی ہوئی ہستیوں کو اس کا شریک اور اس کے برابر قرار دے دینا، یہ کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے. اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کائنات میں بڑی دلیلیں ہیں. اللہ نے جو آسمان سے کتابیں اتاری ہیں ان میں بھی بڑے دلائل ہیں، اور اللہ نے جو کائنات پیدا کر رکھی ہے اس میں بھی بڑے دلائل ہیں. پہاڑوں کی اونچائی میں، سمندروں کی گہرائی میں، پھولوں کی خوشبو میں، بادلوں کے برسنے میں، بارشوں کے برسنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتیوں کے سمندروں اور پانیوں کے اندر تیرنے میں، اور انسان کے اپنے جسم میں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. اس زمین پہ غور شروع کر دیں کہ اس کے زمین کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا کچھ پیدا کیا ہو. اس کے اندر پانی کا اتنا بڑا ٹینک بنا دیا، اتنا بڑا سٹوریج اس زمین کے اندر سے. اس مٹی کے اندر سے کیسے کیسے پھول، خوشبوئیں، اناج، گندم، چنے سال ہر سال سے اگ رہے. ایک بیج ہوتا ہے جو دبایا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، کیا کیا کچھ اگاتا ہے. بہرحال اس زمین پہ غور کریں، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، یقین کرنے والے کے لیے تو اس زمین میں بڑی نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اے انسانوں تمہاری اپنی باڈی میں، تمہارے اپنے جسم، سٹرکچر، ڈھانچے، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اپنی آنکھوں پہ غور کرو، اپنے کانوں پہ غور کرو، اپنے دانتوں پہ غور کرو، اپنی ہڈیوں پہ غور کرو، اپنے مسلز پہ غور کرو، اپنے بلڈ سسٹم پہ غور کرو، بلڈ کس طرح پورے جسم میں سرکولیٹ کر رہا ہے. اپنے ہارٹ پہ غور کرو، وہ کس طرح زندگی کے پہلے دن سے لے کے آخری لمحے تک پمپ ہوتا ہے اور پورے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. اور پھر اپنے ڈائجسٹو سسٹم پہ غور کرو، ہضم کا نظام. اور پھر اسی طرح تمہارا جو آکسیجن لینے کا نظام ہے، آکسیجن اندر جا رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے، نظام اخراج ہے. تو کئی نظام ہیں تمہارے جسم کے اندر، ان پہ غور کر لو، بڑی نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے اکثریت بس دنیا میں آتی ہے، روٹی کھائی، شادی کی، جانوروں کی طرح بس روٹی کمائی، کھائی، خواہشات پوری کی اور آگے بچے پیدا کیے اور چلے گئے. غور و فکر نہیں کرتے لوگ. غور و فکر کرنے والا انسان کسی نہ کسی صحیح منزل تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اسی غور و فکر نہ کرنے اور عقل کا صحیح استعمال نہ کرنے کا نتیجہ ہے کامن سینس، عقل سلیم کا استعمال
نہ کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اگر اللہ کو مانتے بھی ہیں نا، کچھ تو مانتے ہی نہیں نا، اور کچھ اگر مانتے بھی ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ایمان کا دعویٰ، ادھر شرک۔ حالانکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چل سکتی۔ ایمان اللہ پر اور عبادت اللہ کے ساتھ اور معبودوں کی بھی کی جا رہی ہے، شرک بھی ہو رہا ہے۔ فرمایا بلکہ لوگوں کی اکثریت جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہے نا، وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا شخص شرک نہیں کر سکتا؟ اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہی ہے۔ آپ مشرکین مکہ کو دیکھ لیجئے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ جب قرآن مجید نے بارہا اس بات کو ذکر کیا، جب ان سے پوچھیں گے نا آپ کہ بتاؤ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کی۔ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نیک لوگوں کے بنائے ہوئے بتوں، مورتیوں، مجسموں کو بھی پوج رہے ہیں، وہ آگ کی پوجا بھی کر رہے ہیں، وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا عبادت بھی کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، یہ مشرک، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ یہی مشرک جو اللہ کو اس کائنات کا خالق و مالک مانتے تھے، اس کے باوجود اور ہستیوں کو اللہ کا شریک یوں ٹھہراتے کہ جب طواف کرتے، تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب یہ کلمہ توحید ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، کوئی شریک نہیں۔ اب ان ظالموں نے اس تلبیہ کے اندر بھی شرک کو جوڑ دیا، نفی کر دیا آخر میں، وہ اس طرح کہ وہ آگے پہلے توحید کا اقرار، تیرا کوئی شریک نہیں، ساتھ ہی آگے کیا کہتے، مگر تیرا وہ شریک جس کو تو نے خود ہی پیدا کیا ہے، جس کا تو خود ہی مالک ہے۔ یعنی اپنے شرک کو کس طرح جسٹیفائی کرتے، کس طرح شرک کا جواز پیدا کرتے کہ بھائی یہ ہستیاں جو اللہ کے علاوہ ہیں نا، مشکل کشا، حاجت روا، ہماری حاجتیں پوری کرنے والی، یہ خود کچھ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی ہی ملکیت ہے، یہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک مقام پہ فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو، ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ کسی نفع کے مالک، نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور جب ان مشرکوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے نا، تو وہ آگے سے کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم ان کو رب سمجھ کے نہیں پکارتے، بس یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی۔ اللہ پاک نے پہلے بیان کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک نے تو یہی کہا کہ وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کہتے یہ ہیں، اپنی عبادت کو جسٹیفائی یوں کرتے ہیں، شرک کو، نہیں، ہم یہ نہیں ہمارا مقصد، بس ہم تو صرف اس لیے ان کو پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ شرک کیسے تراشا جاتا ہے؟
وہ تلبیہ پڑھتے وقت بھی کیسے اللہ کی توحید وحدہ لا شریک کا ذکر کر کے ساتھ ہی آگے تھوڑا سا شرک نتھی کر دیتے. تو یہاں بھی ایسے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو بس اللہ سے ملانے کا ذریعہ خیال کرتے ہوئے شرک کرتے. آگے دیکھ لیں عیسائیوں کو دیکھ لیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے کئی مقامات پہ بیان کیا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. یہودیوں کو دیکھ لیں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے. پھر ایسے لوگ بھی ان مشرکوں میں موجود تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے. اب یہ سب اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن ماننے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے. بدقسمتی سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوے دار تھی، جو توحید کی علم بردار تھی، جس نے ان سارے گمراہ مذاہب کو، سارے گمراہ لوگوں کو توحید سکھانی تھی، توحید بتانی تھی، سمجھانی تھی، بدقسمتی سے شیطان نے ان میں سے بھی اکثریت کو بہکا دیا. اللہ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو توحید والے کہلوانے کے ساتھ ساتھ کہ طریقے سے اس نے عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ، اللہ کے قرب کے نام پہ، اللہ کے وسیلے کے نام پہ اس نے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کی پوجا پاٹ اور عبادت پہ لگا دیا. اس لیے اللہ پاک کی یہ بات بالکل سچی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. اور بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو انبیاء کرام کے رستے پر چلتے ہوئے صرف ایک اللہ کی توحید، وحدانیت اور اس کی عبادت پر قائم رہتے ہیں، اور شرک سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس بات کو جانتے ہوئے کہ شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم، ناانصافی ہے، اور شرک کرنے والے پہ اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا ہے. اور شرک کرنے والے کو اللہ پاک قیامت والے دن کسی صورت معاف نہیں کرے. ان سارے حقائق کو سمجھتے ہوئے توحید پر ڈٹ جانے والے، شرک سے بچ جانے والے بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں ان شرک کرنے والوں کو تنبیہ کی، ڈرایا، ڈر جاؤ، اللہ پاک کی پکڑ گرفت اچانک آ سکتی ہے، کسی وقت بھی تمہیں اللہ کا عذاب، کوئی زلزلہ، کوئی بیماری، کوئی طاعون، کوئی چیز بھی تمہیں گھیر سکتی ہے. اس لیے ڈر جاؤ اللہ سے، بچ جاؤ اللہ سے، اور کچھ نہیں تو قیامت تو بہرحال اچانک آ ہی جائے گی. اور پھر اس قیامت کے دن پھر اللہ پاک تمہیں شرک کے جرم کی پاداش میں اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا. اور پھر آخری آیت اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ برملا دو ٹوک اعلان کر دیجئے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ برملا اعلان کر دیجئے کہ یہ توحید والا رستہ، یہ قرآن نے جو توحید بتائی اور سکھائی اور سمجھائی ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا منہج ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. اب اس توحید والے سیدھے رستے پر میں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ اور پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ چل رہا ہوں. نہ صرف میں
بلکہ میرے پیروکار بھی، جو میرا صحیح اور سچا پیروکار ہوگا، سچا امتی ہوگا، وہ بھی اسی رستے پر، توحید کی شاہراہ پر، شاہراہ توحید پر، شاہراہ جنت پر، شاہراہ بہشت پر پورے یقین سے اور پورے روشن دماغ کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ چلے گا، اور میرا اور میرے سچے امتیوں کا مشرکوں سے، شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ، واو اور کَأَيٍّ، کتنی ہی۔ کَأَيٍّ اصل میں دو الگ الگ الفاظ یا حروف کا مجموعہ ہے، کاف زبر کا تشبیہ والا۔ کاف زبر کا معنی ہوتا ہے مانند، کی طرح، اور ایو کا معنی ہوتا ہے جو یا کون سی۔ تو کا اور ایو یہ دونوں مل کے ایک نیا لفظ مارز وجود میں آیا، ایک مرکب بن گیا، کَأَيٍّ، کتنی ہی۔ اس پورے لفظ کا معنی ہوتا ہے کتنی ہی، یعنی اس کے بعد آنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کَأَيٍّ، کتنی ہی، اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہو سکتی۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، من آیت، نشانیوں میں سے، وَكَأَيٍّ من آیت، اور نشانیوں میں سے کتنی ہی، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، سائنز ہیں۔ یمرون، وہ گزرتے ہیں، مرہ یمرو کا معنی گزرنا، یمرون، وہ گزرتے ہیں، مشرک گزرتے ہیں یا انسان گزرتے ہیں، علیہا، ان سے یا جن پر سے، یمرون علیہا، جن پر سے وہ گزرتے ہیں، وہم، واو اس حال میں کہ ہم وہ، ان سے، ہا ان، ان ہا ان سے، یعنی ان نشانیوں سے، معرضون، بے دھیان ہوتے ہیں، اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے والے، اگنور کرتے ہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، جن پر سے وہ گزرتے ہیں، گزرتے ہیں سے مراد کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بے دھیان ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید کو اور اللہ کے وجود کو صحیح معنوں میں پا نہیں سکنا تھا۔ اور اگر کچھ لوگ اللہ پر ایمان لے بھی آئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھ کر، تو وہ اللہ پر ایمان اس طرح کا لاتے ہیں کہ اس میں شرک کی آمیزش ہوتی ہے، اور اللہ پاک کو ایسا ایمان نہیں چاہیے، اور اللہ کے ہاں ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جس میں شرک کی آمیزش۔ ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہیں، امن والے نہیں ہیں، سلامتی اور سکون والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں امن والے ان لوگوں کو قرار دیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی۔ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ لوگ ہیں امن والے، یہ لوگ ہیں سلامتی والے، ان کو سلامتی ملے۔ اللہم اجعلنا۔ وما یؤمنو، اور نہیں ایمان رکھتے، اکثرہم، ان میں سے اکثر،
باللہ اللہ پر، اللہ مگر واؤ اس حال میں کہ ہم وہ مشرکون شرک کر رہے ہوتے ہیں یا شریک بنانے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے یعنی لوگوں میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ پر اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ شریک بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد تعویذوں پر اعتماد کرتے ہیں، توہم پرستی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھنا اور عبادت کرنا، نیکی کرنا تو دکھلاوے کے لیے۔ اللہ پر ایمان بھی ہے لیکن داغے لٹکائے جا رہے ہیں، کبھی کوئی چیز باندھی جا رہی ہے، تعویذوں پہ، گنڈوں پہ، نجومیوں پہ، کہنوں پہ ایمان اور یقین ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی ہے، وارن کیا ہے، ڈرایا ہے شرک والوں کو۔ آفا تو کیا آمینو، وہ بے خوف ہو گئے ہیں۔ آفا آمینو، کیا وہ یعنی اپنے آپ کو امن میں سمجھ لینا۔ آفا آمینو، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں ان کے تأتیا، آ پڑے ہم، آ جائے یا آ پڑے ہم ان پر، غاشیتن، کوئی ڈھانک لینے والی آفت، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے۔ غاشیہ، سورۃ الغاشیہ بھی ہے قرآن مجید، ڈھانپ لینے والی، ڈھانک لینے والی، یعنی کوئی ایسی آفت جو ہر طرف سے گھیرا ڈال لے، انسان کو بھاگنے اور فرار ہونے کا کوئی رستہ نہ مل سکے۔ آفا آمینو، تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانپ لینے والی آفت، مصیبت آ پڑے دنیا میں، او یا تأتیا، آ پڑے ہم ان پر، الساعۃ، قیامت، یا ان پر قیامت آ جائے۔ کیا یہ قیامت کے آنے سے بھی بے خوف ہے؟ بغتتاً، اچانک، قیامت تو اچانک قائم ہو جائے گی۔ وہم، اور وہ لا یشعرون، خیال بھی نہ کرتے ہوں اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے، یعنی انہیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور اچانک قیامت آ جائے، کیا وہ اس بات سے بھی بے خوف ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قیامت بالکل اچانک آئے گی، لوگ سو رہے ہوں گے، لوگ کھیل رہے ہوں گے، لوگ جانوروں کا دودھ دو رہے ہوں گے، لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، کسی انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، اتنی زیادہ سڈن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں فرمایا، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، اگر یہ اپنے شرک پہ ڈٹے رہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سننے کے بعد بھی، پہلے بھی کئی دلائل ہم دے چکے ہیں، لیکن ایک اور دلیل تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری اور ان کا واقعہ۔ بہرحال یہ اس کے باوجود بھی توحید کی شاہراہ پہ نہیں آتے تو آپ برملا دو ٹوک اعلان کر دیجیے، کل کہہ دیجیے، ہادی ہی، یہ سبیلی، میری راہ ہے۔ حاضی ہی مؤنث اس لیے استعمال کیا کیونکہ سبیل عام طور پہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھار مذکر بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مؤنث کے طور پہ حاضی ہی، یہ سبیلی، سبیل راستہ، اور چھوٹی یا لگائی سبیلی، میری راہ،
یہ میرا راستہ ہے، دس از مائی وے، ادعو میں بلاتا ہوں، یدعو وہ بلاتا ہے، تدعو تو بلاتا ہے، تو بلاتا ہے، ادعو میں بلاتا ہوں، ندعو ہم بلاتے ہیں، ادعو میں بلاتا ہوں، الاللہ اللہ کی طرف، آئی انوائٹ ٹو اللہ، علی بصیرت پوری بصیرت پر، پوری بصیرت۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت ہوتی ہے آنکھوں سے دیکھنا، اور بصیرت ہوتی ہے اندر کی بینائی، دل سے دیکھنا، دل کی روشنی، فہم و فراست، سمجھ بوجھ، یقین، علی بصیرت، بصیرت نکرہ ہے لہذا ہم ترجمہ کر رہے ہیں پوری بصیرت پر، علی بصیرت پوری بصیرت، انسائٹ کہہ سکتے ہیں، اندر کی بینائی، آنا میں بھی، ومن اور جو، اتبع پیروی کرے نی میری، ومن اتبعنی اور جس نے میری پیروی کی، میں بھی اس توحید والی شاہراہ پر ہوں، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف ہی بلاتا رہوں گا، کسی اور ہستی کی طرف نہیں بلاؤں گا، اللہ کی طرف بلاؤں گا، نہ کسی فرقے کی طرف بلاؤں گا، نہ کسی پارٹی کی دعوت دوں گا، نہ کسی شخصیت کی دعوت دوں گا، نہ کسی ہستی، نہ کسی حجر، نہ کسی شجر، نہ کسی زندہ، نہ کسی مردہ کی طرف بلاؤں گا، بلکہ ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف بلاؤں گا، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، پوری دلیل کے ساتھ، پورے وثوق یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی پیڑ چال ہے، میں نے کسی کو دیکھا تو میں نے توحید کی دعوت دینی شروع کر دی، نہیں، پورے شعور کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ، اور یہ کام اللہ کی طرف بلانے والا، توحید کی دعوت دینے والا، دلیل کے ساتھ، یہ کام میں بھی کروں گا اور میرا ہر سچا فالوور اور امتی اور پیروکار بھی یہی کام کرے گا، آنا میں بھی، ومن اتبعنی اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ بھی یہی کرے گا، وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ، اللہ پاک ہے، کس سے پاک ہے؟ جو اللہ کے شریک یہ مشرک ٹھہراتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وما اور نہیں آنا میں، من المشرکین مشرکین سے، اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں، I don't associate others with Allah، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک بنانے والا ہرگز نہیں ہوں۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا لب لبا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل میں جو تقریر فرمائی تھی وہ بھی بالکل یہی تھی، توحید کا واسطہ۔ اللہ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی توحید پر بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور اللہ ہمیں اسی کی لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔